یہ کارروائیاں تب تک چلتی رہیں گی جب تک مکمل طور پر کراچی میں امن امان کو بحال نہیں کیا جاتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ کراچی میں سرجیکل آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں، مگر انفارمیشن منسٹر اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری طرف فوج کو بلانے کے مطالبے بدستور جاری ہیں۔ 50 سے زیادہ علماء نے فتویٰ دے دیا۔ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ جی، جیسے میں نے کہا، کراچی میں سرجیکل آپریشن جاری ہے، جسے بعض حلقے مفاہمتی آپریشن کا نام بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاسمیٹک سرجری کی طرح یہ آپریشن بھی محض ظاہری نقص دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک اس آپریشن سے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے، جبکہ اس آپریشن میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ خود حکومتی حلقے اس آپریشن میں پکڑے جانے والے افراد کی متضاد تعداد بتا رہے ہیں۔ آج اس آپریشن کے حوالے سے سندھ کے وزیر اطلاع نے مختلف تفصیلات بتائیں۔ رسول نیچے شرجیل میمن صاحب کو 23 اور 24 اگست کی رات کو کراچی میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے کوئی 100 کے قریب جو ہے وہ ریڈز کیے گئے۔ 79 جو ہے وہ ویپنز سیز کیے گئے۔ 1606 امیونیشن جو ہے وہ سیز کیے گئے۔ اس میں نارکوٹیکس جو ہے وہ بھی سیز کی گئی۔ اس میں ہیروئن وتھ کیمیکل 20 گرامز 20 kg، حشیش 50 kg، وائن سیز 900 بوٹلز۔ ان تفصیلات کو سن کر یوں لگتا ہے کہ یہ آپریشن ٹارگٹ کلرز کے خلاف نہیں بلکہ منشیات فروشوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، جبکہ کل ہمارے ہی پروگرام میں این پی کے رہنما بشیر جان نے بھی اس آپریشن میں گرفتار ہونے والے کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا تھا۔ آپ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ کل رات جتنے بھی ٹارگیٹڈ انہوں نے آپریشن کیے یا سرچ کیا، اس میں جو لوگ اریسٹ ہوئے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام ٹارگٹ کلر ہیں۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اس میں ایک پاگل بھی ہے، 14 سال کا بچہ بھی ہے اور 80 سال کا بوڑھا بھی ہے۔ بہرحال یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں بشیر جان صاحب؟ جی بالکل۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ بھی حرکت میں آئے ہیں اور انہوں نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر ایک آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہے، مگر مختلف حلقوں کی جانب سے کراچی میں فوج طلب کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں جو ہمیں انفارمیشن منسٹر نے کہا وہ بھی میں آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گی، مگر مسلم لیگ نون کے ماضی کے زخم ابھی تک نہیں بھرے ہیں۔ اسی لیے قائد حزب اختلاف چودھری نثار نے کراچی میں فوج بھیجنے کی تجویز کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ فوج کو کراچی بھیجنے سے پہلے پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی سیاسی دلدل میں پھنس کر فوج آگے کی رہے گی نہ ہی پیچھے کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی جماعتیں ایک سنگین ڈرامہ بازی کر رہی ہیں، ہر عسکریت پسند گروہ کے پیچھے حکومتی جماعتوں کا ہی ہاتھ ہے۔ جب سندھ سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا یا کراچی جل رہا ہو تو زرداری صاحب میرو کی طرح یا تو فرانس میں ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں۔ ہماری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ ماضی میں فوج بلانے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، ہم کراچی میں فوج بلا کر نیا زخم نہیں دے سکتے۔ کیا فرماتی ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے۔ پیغام لے کے آئی ہوں پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور تمام اتحادیوں کی طرف سے کہ یہ شرپسند، تحریب کار اور دہشت گرد جو ہیں اب کراچی کی زمین ان کے لیے تنگ ہوگی، اور مٹھی بھر عناصر نے جس طرح سے پورے پاکستان کو ان کے استحکام کو ایٹ سٹیک کیا ہوا ہے، ان کو اب کہیں پہ بھی پناہ نہیں مل۔ کراچی کے حالات پر مذہبی جماعتوں نے بھی فوج بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل پاکستان سے وابستہ 50 سے زائد مفتیان اہل سنت نے کراچی کے نمناک صورتحال پر اجتماعی فتویٰ جاری کرتے ہوئے کہا ہے
کہ اسلام نے رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تعصبات کو فروغ دینے کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا کراچی میں فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر فوج آگے بڑھے۔ مفتیان کرام نے اپنے فتویٰ میں کراچی میں قتل و غارت گری کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے قتل و قتال بند کر دیں۔ اسلامی ریاست کی فوج کے کمانڈر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی بڑے فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ ایک بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی فوج آگے بڑھے۔ جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات کر کے کراچی کے حالات کے از خود نوٹس کیس میں فریق بننے سمیت مختلف آپشنز پر بھی بات چیت کی۔ اس بارے میں آج فاروق ستار صاحب نے بھی فرمایا، ان کو بھی سن لیجیے۔ وکیلوں سے قانون دان ان سے بھی مشورہ کر رہے ہیں، اپنے آئینی قانونی ماہرین سے، تو بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ایک صلاح مشورہ کیا جائے کہ کس طرح ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ایک صلاح مشورہ تھا۔ حل کیا ہے مسئلے کا؟ کیا آل پارٹیز کانفرنس یا صرف مخصوص علاقوں میں سرجیکل آپریشن جو کہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے؟ کراچی میں کیا مستقل امن قائم ہو سکے گا یا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ امن کا وقفہ عارضی ثابت ہوگا؟ کراچی میں امن کے لیے ہی مختلف حوالے سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ۔ سندھ حکومت نے کراچی میں فوج بلانے کے مطالبات کے متبادل آپشن کے طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ کیا یہ کانفرنس کراچی کو امن کا تحفہ دے پائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں گزشتہ برس 6 اگست کو وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے پیپلز پارٹی، ANP اور MQM کے رہنماؤں کے اجلاس میں طے کیے گئے کراچی میں قیام امن کے لیے 10 نکاتی ضابطہ اخلاق کے حشر سے مل سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس ضابطہ اخلاق میں بھی لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا اور ٹارگٹ کلرز کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کرنے کے علاوہ کئی اہم فیصلے ہوئے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حکومت نے اس ضابطہ اخلاق کو ردی کی نظر کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کراچی کا مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو وہ کانفرنس کھیلنے کی بجائے امن دشمن قوتوں کے خلاف فوری ایکشن پر توجہ دے۔ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ اس پر بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو سندھ منسٹر فار کچی آبادی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، رفیق انجینئر صاحب، زاہد خان صاحب انفارمیشن سیکرٹری ANP اور فرید پراچا صاحب ڈیپٹی سیکرٹری جنرل JI جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین۔ مگر سب سے پہلے ہم چلیں گے علامہ حیدر علوی صاحب کے پاس، ممبر مرکز سنی اتحاد کونسل، فتویٰ آج جاری کیا ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ قتل و غارت کو کنڈیم کیا آپ نے، یاد کرایا لوگوں کو، جہنم کی آگ سے ڈرایا، لیکن فوج کا بیچ میں سے کہاں سے تعلق آ گیا؟ آپ کا یہ سوال بہت خوبصورت ہے۔ ہمارا کراچی جل رہا ہے اور کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ گھر سے نکلنے والا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو یا عورت، اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ سلامتی سے گھر میں واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہم نے جو فتویٰ دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنوں نے جب سر اٹھایا تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ اپنی فوج کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور ان فتنوں کی سرکوبی کریں۔ اسلامی ریاست کے اندر فوج کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جہاں انہوں نے ریاست سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، وہاں ریاست کے اندر جو فتنے سر اٹھاتے ہیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کی بھی سرکوبی کرنی ہوتی ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ کہنا کہ پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں فوج کو دعوت دینا، یقیناً رینجرز کو بھی ہم آزما چکے ہیں، ہم پولیس کو بھی آزما چکے ہیں اور وہ ناکام ہوئے ہیں مسلسل۔ ایسے میں فوج بھی ایک سرکاری ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت کے لیے، اگر اس کو شروعات میں ہم جو ہے وہ طالبان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے وہاں جب ہم نے فوج کو بلایا تو ہم نے دیکھا کہ فوج نے وہاں کی عوام کو امن دیا۔ آج کراچی کا بچہ بوڑھا امن چاہتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا علامہ صاحب۔ صرف ایک سوال یہ کہ جیسے میں نے کہا آپ کے فتوے کا جو ایک خاص حصہ ہے جو کہ قاتلوں کو وارن کرنے کے لیے، جو قاتلوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ جہنم کی آگ ان کی منزل ہے اور یقیناً ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ فوج کے اوپر بات کر کے تو ایک اور قسم کی بحث شروع ہو جائے گی، پھر معاملہ دوسری طرف چل پڑے گا۔ آپ لوگ اپنے تئیں لوگوں کو جمع کرنے میں اور امن کے لیے کام کرنے میں زیادہ توجہ نہیں ڈالنی چاہیے، بجائے اس کی سیاسی بات چیت ہو فتووں میں۔ جہاں تک امن کے قیام کی بات ہے، صوفیاء کے تمام آستانوں سے امن اور پیار کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی بھی کچھ ڈیوٹی بنتی ہے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ یقیناً
जो है वो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसी बुनियाद पर कातिल के लिए जहन्नुम की वईद है, उसको जहन्नुम की सजा है उसके लिए। अफवाज पाकिस्तान हमारे मुल्क का एक सिक्योरिटी इदारा है और उसने हमेशा पाकिस्तान के अंदर होने वाले फितनों को खत्म किया है, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है। हमने बराह रास्त फौज को दावत नहीं दी, हमने तो वहाँ के ताजरों, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के आम इंसानों की जो आवाज है उसको बुलंद किया है कि भाई हुकूमत पाकिस्तान जब देख रही है कि पुलिस नाकाम हो चुकी है, रेंजर नाकाम हो रही है, तो फौज भी हमारा ही कौमी इदारा है, और जब ये दोनों इदारे रेंजर और पुलिस नाकाम हो चुकी है तो ऐसे में फौज ही वायद एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम। आप मेरे साथ रहिए अलामा साहब, वक्फा लेना पड़ा हमें, उसके बाद आके यहीं से बात का आगाज करेंगे। फौज की आवाजें आ रही हैं, चाहे सड़कों में हो चाहे गलियों में हो, मगर ऑपरेशन जारी है। क्या कराची में अमन आएगा, और इस दफा अगर अमन आएगा तो हमेशा के लिए आएगा या कुछ अर्से के लिए आएगा, इस पर बात करेंगे मगर एक वक्फे के बाद। कीप वॉचिंग इस वीडियो। हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल की। वक्फे पे जाने से पहले हमने यही बात की थी कि क्या कराची की सूरत हाल फौज के आने से ठीक होगी या अभी जो हालात हैं उनका कोई हल है। जाहिद खान साहब, आपने सुना उलमा अहले सुन्नत ने कराची में फौज को बुलाने का फतवा दे दिया है। उससे पहले आपकी पार्टी पहले कह चुकी है फौज को बुलाया जाए, मगर आज ही कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुस्तकिल अमन की कोशिश है। अभी जो कोशिशें की जा रही हैं उनसे मुस्तकिल अमन आ जाएगा कराची में? देखिए परिया, कल आप कल का जो सूरत हाल थी आपने खुद बशीर जान को सामने बिठाया था और जो हमने देखा था, और जब उसने बात की कि हमारे इलाके में, आपने उसे कहा कि आप अभी भी हमारे और पुराने इलाके पराए इलाकों की बात कर रहे हो। देखिए कल जो परसों, मुझे आज का रिपोर्ट तो खैर मैंने नहीं लिया, परसों जो मैंने लिया था सारे पुख्तून एरिया में गए थे, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। हमारे दफ्तरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, हमारे दफ्तरों के अंदर गए, वो आपने ये भी सुना जो पागल पकड़ा गया, बूढ़ा आदमी पकड़ा गया, बच्चा पकड़ा गया, लेकिन हम इसको तब भी सपोर्ट करते हैं खुदारा, लेकिन ये कि ये रुकना नहीं चाहिए। और उन इलाकों में आपने एक सही बात की इब्तिदा में कि ये मंशियात वालों के ख़िलाफ़ है कि आया उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिसने कुफाने बनाए हैं, जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो लोगों को काट के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में बंद करके फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ हो। तो आप मुझे बता दें कि अभी तक, ये रफ़ीक साहब बता दें कि अभी तक कौन से ऐसा इलाका इन लोगों ने जहाँ पे ऑपरेशन किया और ऐसे कुफाने या ऐसे टारगेट किलर जो यही काम करते रहे, उनमें कितने पकड़े गए हैं। हम यही समझते हैं कि हमारा तो उनके साथ बिल्कुल फुल सपोर्ट है, गो के हमारे पुख्तूनों की जो चादर दीवारी का पामाल भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनको सपोर्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी ये ऑपरेशन आप जारी रखें, ताकि जो हमने मुतालबा किया था, आपको याद होगा हमने भी इसी तनाजुर से किया था जो अभी सारे लोग कह रहे हैं, और खौफ है कि शायद पुलिस, यानी पुलिस की भी बात की गई है। और अब एक इंजीनियर साहब की मैंने भी बात सुनी कि उन्होंने कहा जी मशरक़ पाकिस्तान का वाक़या बिल्कुल अलग है, बलूचिस्तान का वाक़या बिल्कुल अलग है, लेकिन जो कराची का मसला है, अगर आपने पुलिस से 94 में बहुत अच्छा काम करवाया था, क्या उसके बाद उस पुलिस अफसरान को किसी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया? क्या उसको चुन चुन के नहीं मारा गया? क्या वो जो पुलिस वाले उसके मोरल डाउन नहीं हुआ?